السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کے سلسلے میں ہمارے حنفی بھائی، دیوبندی اور بریلوی بھائی جو ہے، خاص کر کے جو خطیب ہوتے ہیں، وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں جن کا جائزہ ہم لیں گے انشاءاللہ۔ میرے پاس یہ ترمذی شریف ہے اور ان کی ایک شرح ہے درس ترمذی مفتی تقی عثمانی صاحب کی، ایک اور شرح ہے تحفۃ العلمائی، ان کے شیخ الحدیث گزرے ہیں مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب، یہ ان کی کتاب ہے، اور ایک ہے النکت، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے یہ، اور ایک ہے تقریب التہذیب، ٹھیک ہے، وہ PDF کی شکل میں ہے۔ یہ 5 کتابیں جو ہے اویلیبل ہے، اور انشاءاللہ میں ان سے اس روایت کی حقیقت بیان کروں گا جن کو ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی اکثر بیان کرتے ہیں، آدھی ادھوری بات بیان کرتے ہیں۔ میں پوری بات بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اس روایت کی حقیقت کیا ہے، اور وہ روایت جو ہے کس لائق ہے، کس درجے کی روایت ہے، اور کیا وہ روایت جو ہے ہم مان سکتے ہیں یا نہیں مان سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ روایت، میں پڑھ کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ شب برات کے سلسلے میں سب سے زیادہ مشہور یہی روایت ہے، اور اس روایت کا کیا درجہ ہے میں بتاؤں گا۔ میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعد نسائك فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم کلبن۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روم میں نہیں دیکھے، مطلب رات میں سوئے ہوئے تھے، اچانک دیکھ رہے، آنکھ کھلی امی عائشہ کی، دیکھ رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روم میں نہیں ہے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو دیکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبرستان میں ہے، جنت البقیع میں ہے۔ پھر چپکے وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی، اس لیے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ شاید آپ کسی اور، مطلب اپنی دوسری وائف کے پاس گئے ہوں، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے واپس آ کر کے بستر میں سو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو احساس ہو گیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گئی تھی باہر، میرا پیچھا، مطلب مجھے ڈھونڈنے کے لیے سانس وغیرہ پھول رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم خوف کھاتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے، یعنی کہ میں کسی اپنی دوسری بیوی کے پاس نہیں گیا تھا، یعنی کہ میں تمہاری بارے میں تمہارے ہی پاس رہوں گا، کسی اپنی دوسری وائف کے پاس نہیں جاؤں گا میں، ٹھیک ہے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، اے اللہ کے رسول میں نے گمان کیا کہ آپ شاید اپنی دوسری بیوی کے پاس گئے ہوں، ہے نا۔ اب یہ ٹکڑا ہے اصل میں جو لب لباب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات، شب برات میں 15ویں شعبان کی رات آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں، اور بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمانی دنیا میں آتا ہے اور بہت سارے بے حساب لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ اصل ٹکڑا ہے جن کو خطبہ بیان کرتے ہیں، مقرر بیان کرتے ہیں، لیکن آدھی بات بتاتے ہیں۔ پوری بات سن لیجیے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ جس نے اس روایت کو نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں وفی الباب عن ابی بکر الصدیق قال ابو عیسیٰ یہ کنیت ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی، حدیث عائشہ لا نعرفہ الا من هذا الوجہ، یہ جو امی عائشہ کی جو حدیث ہے بس اس کی ایک ہی سند ہے، ٹھیک ہے۔ وسمعت محمدا یضاعف هذا الحدیث، امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے محمد سے سنا، محمد بن اسماعیل، امام بخاری کا نام تھا، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم رحمہ اللہ،
عبداللہ، ٹھیک ہے، محمد بن اسماعیل، یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہے تھے. امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. تو یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جن کو 5 لاکھ سے زیادہ احادیث یاد تھی. صحیح بخاری ان کی مشہور و معروف کتاب ہے، ٹھیک ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. اسی طرح ہمارے دیوبندی بھائیوں کے مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس روایت کو ضعیف کہا ہے. دیکھتے ہیں، یہ ہے درس ترمذی جلد نمبر 2. یہاں دیکھیے لکھتے ہیں شب برات کی فضیلت میں بہت سی روایات مروی ہے، جن میں سے بیشتر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدر المنصور میں جمع کر دی ہے. یہ تمام روایات سندن ضعیف ہیں. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث باب بھی ضعیف ہے. یہ جو روایت ہے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ترمذی شریف سے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چنانچہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث باب بھی ضعیف ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس روایت کو ضعیف تسلیم کیا ہے. ایک اور حوالہ آپ دیکھ لیجئے، تحفۃ العلمعی، مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب کی کتاب ہے ترمذی کی شرح. اس میں دیکھیے آپ لکھتے ہیں اس کے بعد جاننا چاہیے کہ اس روایت کے سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے. سب سے اچھی روایت وہ ہے جو باب میں ہے، یعنی کہ جو ابھی میں نے ترمذی سے جو روایت بیان کی نا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہی سب سے اچھی روایت ہے، مگر اس میں بھی 2 جگہ انقطاع ہے. ایک جگہ مطلب یہ اس کو ضعیف ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. بس اس سند میں 3 خرابیاں ہیں. یہ ساری چیزیں یہ بیان کر رہے ہیں. اور مطلب یہ اس میں 2 اور علت ہے کہ یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں سنا ہے، اور حجاج نے یحییٰ سے نہیں سنا ہے. لیکن ہمارے دیوبندی بھائی ایک انقطاع کے قائل ہے، ایک کے قائل نہیں، کم سے کم ایک کے تو قائل ہے. یہ تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، ٹھیک ہے. یہاں دیکھ لیجیے، یہیں لکھا ہوا ہے حجاج بن ارطاط کا یحییٰ سے لقاء و سما نہیں، ٹھیک ہے. اس روایت کی سند میں جو میں نے بیان کیا، میں وہ دکھا دیتا ہوں، پھر بتاتا ہوں میں کیا کیا علت ہے اس کے اندر. بھائی بہت ساری خرابیاں ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں، یحییٰ بن ابی کثیر لم یسمع من عروہ، یحییٰ بن ابی کثیر، اس روایت کی سند میں دیکھیے ایک راوی ہے یحییٰ بن ابی کثیر، وہ روایت بیان کرتے ہیں عروہ رحمہ اللہ سے. حالانکہ یحییٰ بن ابی کثیر لم یسمع من عروہ، یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں سنا ہے. یہ سند کٹی ہوئی ہے، منقطع سند ہے، انقطاع، سند میں انقطاع ہے، روایت ضعیف، ٹھیک ہے. ایک اور علت کہتے ہیں والحجاج بن ارطاط لم یسمع من یحییٰ بن ابی کثیر. اس میں ایک راوی دیکھیے حجاج بن ارطاط، وہ روایت بیان کر رہے ہیں یحییٰ سے، حالانکہ حجاج بن ارطاط نے یحییٰ سے نہیں سنا ہے. 2 انقطاع، 2 جگہ جو ہے سند کٹی ہوئی ہے. حجاج نے یحییٰ سے نہیں سنا، اور یحییٰ نے عروہ سے نہیں سنا ہے. 2 علت. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. تیسری بات. چوتھی بات، حجاج یہ ضعیف راوی ہے. چنانچہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تقریب التہذیب کے اندر کہتے ہیں صدوق کثیر الخطا، کہ یہ حجاج بن ارطاط جو ہے سچے تو ہیں لیکن بہت زیادہ خطا کرتے تھے روایت بیان کرنے میں. کثیر الخطا یہ جرح مفسر ہے. اگر کسی راوی پر کثیر الخطا، کثیر الغلط، ہے نا، وہم، کثیر الوہم، اس طرح کے الفاظ اگر کسی راوی پر ہو تو وہ راوی کیا ہوتا ہے؟ ضعیف ہوتا ہے. یعنی کہ حجاج جو ہے یہ ضعیف راوی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ حجاج جو ہے یہ ضعیف راوی ہے. اس کے اندر دکھاتا ہوں میں. یہاں دیکھیے اس میں ایک راوی حجاج بن ارطاط رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا ضعف مشہور ہے، یعنی کہ یہ مشہور ضعیف ترین راوی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سعید احمد پالنپوری صاحب نے بھی، مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو حجاج راوی ہے یہ ضعیف راوی ہے. یہاں دیکھیے، اور حجاج ضعیف راوی ہے، ٹھیک ہے، یہ
مفتی تقی عثمانی، یہ مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب کی کتاب ہے، شیخ الحدیث گزرے ہیں دارالعلوم دیوبند کے. تو حجاج کیا ہے؟ ضعیف راوی ہے. اور آگے دیکھیے، حجاج بن ارطاط رحمہ اللہ یہ ضعیف کے ساتھ ساتھ مدلس بھی تھے، یہ تدلیس کرتے تھے، حد سے زیادہ تدلیس کرتے تھے، بہت پاپولر تھے تدلیس کرنے میں، مشہور و معروف تھے تدلیس کرنے میں، مدلس راوی تھے یہ. چنانچہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے النکت، یہ تدلیس کی تیسری کیٹیگری کے اندر جو ہے، جو بہت زیادہ تدلیس کرتے تھے، ہے نا، اور تدلیس کے سلسلے میں بہت معروف تھے، اس تیسری کیٹیگری میں جو ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے حجاج بن ارطاط کو شامل کیا ہے. حجاج بن ارطاط رحمہ اللہ مدلس تھے، بہت زیادہ تدلیس کرتے تھے، اور ضعیف بھی ہے، جیسا کہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کثیر الخطا کہا ہے، یہ جرح مفسر ہے. پلس یہ کہ اس نے اس روایت کو یحییٰ سے نہیں سنا ہے. تو 3 علت تو یہیں پر پائی گئی. اب ایک اور راوی جو میں نے دکھایا تھا یحییٰ بن ابی کثیر، جس نے عروہ سے نہیں سنا ہے، یحییٰ بن ابی کثیر بھی جو ہے مدلس راوی تھے بھائی، یہ بھی بہت زیادہ تدلیس کرتے تھے. اور یہ بھی اب دیکھ لیجئے اس روایت کو ان سے بیان کر رہے ہیں. حجاج بن ارطاط یہ ان سے بیان کر رہے ہیں، اور یحییٰ بن ابی کثیر بھی ان سے بیان کر رہے ہیں. اور مدلس راوی اگر ان سے روایت بیان کرے تو روایت ضعیف شمار کی جاتی ہے. تو یحییٰ بن ابی کثیر یہ بھی مدلس راوی تھے، اور اس نے عروہ سے نہیں سنا. 2 علت. حجاج بن ارطاط یہ بھی مدلس راوی تھے، ان سے بیان کر رہے ہیں، اور یہ ضعیف راوی ہے، اور اس نے یحییٰ سے نہیں سنا ہے. 3 اور 2 5 علتیں پائی گئی. بھائی اتنی بڑی بڑی علتیں اس روایت کے اندر موجود ہے، لیکن ہمارے جو ہے حنفی بھائی جو ہے اس بات کو نہیں بتاتے ہیں. مطلب جو خطبہ ہوتے ہیں، جو مقرر ہوتے ہیں، اس کی بات کر رہا ہوں، ورنہ کتابوں کے اندر تو یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی کہ یہ روایت ضعیف ہے، حجاج ضعیف راوی ہے، ہاں، سند میں انقطاع ہے، ایک سند میں ایک انقطاع کے قائل ہیں، لیکن ایک تو قائل ہیں. تو یہ لوگ کتابوں میں لکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے حنفی جو بھائی جو ہیں بیان کرتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے. اب سنے ہوں گے یہ روایت بہت مشہور معروف روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے، تو مقرر جو ہے بلا شجرا اس روایت کو بیان کرتے ہیں. تو اس پہ غور کرنی چاہیے. ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول نہیں فرماتا ہے، بلکہ ہر رات. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہر رات جو ہے، رات کے تیسرے پہر میں 2 بجے کے بعد مان لیجیے، رات کے تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اور مغفرت کرتا ہے، کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے، ہے نا، بہت مشہور معروف حدیث ہے. تو یہ خاص ایک رات کے لیے نہیں ہے بھائی. تو ہر رات اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے تیسرے پہر میں. تو یہ جو روایت بیان کیا جاتا ہے شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں، یہ سخت ضعیف روایت ہے، ضعیف، ٹھیک ہے نا. ہاں، حجاج بن ارطاط ضعیف ہے، مدلس ہے، اس نے یحییٰ سے نہیں سنا ہے. یحییٰ مدلس ہے، اس نے عروہ سے نہیں سنا ہے، ان سے روایت بیان کر رہے ہیں. امام ترمذی نے بھی ضعیف کہا ہے، امام بخاری نے بھی ضعیف اس کو تسلیم کیا ہے. تو یہ روایت جو ہے ضعیف روایت ہے. ایک اور بات اس میں کی جاتی ہے کہ بھائی مردے جو ہے گھر آتے ہیں، مردے کی جو روح ہوتی ہے، روح ہے، وہ گھر آتی ہے. یہ عجیب عجیب بکواس کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے، سسٹم چلتا ہے. کیا سسٹم ہے؟ کہ فرشتے سوال جواب کرنے کے بعد اگر وہ بندہ جنتی ہوتا ہے تو کہتا ہے آپ سو جاؤ، جس طرح دلہن سوتی ہے. اب وہ آرام کر رہا ہے، ان کی روح جنت میں پکشی کے شکل میں ہے. اتنی نعمت والی جگہ چھوڑ کر آپ کے گھر کیوں آئیں گے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت چلے گا نا. یہ سب جو بکواس کی جاتی ہے کہ روحیں گھر آئیں گی، یہ سب صرف بکواس ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور بہت ساری چیزیں بات کی جاتی ہے شب برات کی فضیلت کے بارے میں کہ کلام پاک نازل ہوا ہے. حالانکہ کلام پاک جو ہے لیلۃ القدر، قدر والی رات میں کلام پاک نازل ہوا ہے. وہ بھی اس کے اندر دکھاتا ہوں میں. ایک منٹ، یہاں دیکھیے مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب کیا کر رہے ہیں. اور شب برات کا ثبوت صرف ضعیف احادیث سے ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. سورہ دخان کی ابتدایات، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم.
میں شب قدر کا ذکر ہے۔ بعض مقررین جو ان آیات کو شب برات پر فٹ کرتے ہیں وہ غلط ہے، یعنی کہ جو یہاں جس رات کی بات ہو رہی ہے شب قدر کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ شب برات کی۔ تو شب قدر والی روایت کی آیات کو شب برات پر فٹ کرنا غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، شب برات میں نازل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ رمضان کی جو آخری 21ویں رمضان کی رات، 23ویں رمضان کی رات جو بیجوڑ رات میں ہے نا، 5 رات میں سے کوئی کسی ایک رات میں شب قدر جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس رات کو کلام پاک نازل ہوا ہے، نہ کہ شب برات میں، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو پڑھیے، تب جا کر جو ہے ہاں ان کی حقیقت سے آپ آشنا ہوئیے گا کہ کیا ہے، وہ سب موضوع ہے۔ دیکھیے آپ، اور بھی بہت ساری روایت پیش کی جاتی ہے، وہ سب موضوع ہے۔ اس رات میں نفلوں کی جو روایتیں ہیں، ابن العربی نے تو ترمذی کی شرح عارضۃ الاحوذی کی مصنف فرماتے ہیں وہ سب موضوع ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس رات میں لوح محفوظ سے ان لوگوں کے نام نقل کر کے ملک الموت کو دے دیے جاتے ہیں جن کی اگلے سال میں وفات ہوئی ہے۔ یہ اٹکل پیچو کی بات، مطلب یہ بکواس ہے یار، ٹھیک ہے، یہ سب بکواس ہے۔ تو بکواس کے پیچھے نہ رہے، آتھنٹک آپ چیزوں کو پروف کے ساتھ آپ چیزوں کو جو ہے ثابت کریں، اور اگر وہ چیز ثابت ہو آپ اس پر عمل کریں، ثابت نہیں ہو تو چھوڑ دیں۔ کیوں خواہ جو ہے بدعت و خرافات پڑھنا؟ اس رات بہت زیادہ بدعت و خرافات کی جاتی ہے، قبرستان کو سجایا جاتا ہے، مخصوص عبادتیں کی جاتی ہے، محفل لگایا جاتا ہے، اجتماعی شکل میں جو ہے پروگرام وغیرہ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں خرافات میں سے ہے، اور ان سب کا رد اس کتاب میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی رد کیا ہے، اسی طرح مفتی سعید احمد پالن پوری صاحب نے بھی رد کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔